تیرا ذکر کروں. کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین، آپ کے سامنے ابھی 26ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتداء میں اپنے محبوب علیہ السلام کے 3 اوصاف کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو 3 باتوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی 3 اوصاف کو جو ذکر فرمایا، پہلا وصف کون سا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد، گواہ بنا کر بھیجا. کہ نبی کریم علیہ السلام کی پہلے وصف کو ذکر فرمایا ہے. اب اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لے کر آئے اور خالق کی گواہی کیا دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ مخلوق کو اس بارے میں خبر دی، مخلوق کو اس بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام جہاں مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں، وہاں خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں. قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان تمام سب کے لیے گواہ بنائیں گے. تو مخلوق کے لیے بھی حضور گواہ ہیں، خالق کے لیے بھی حضور گواہ ہیں. پھر اللہ نے اپنے محبوب کے دوسرے وصف کو ذکر فرمایا مبشرا، کہ ہم نے تمہارے پاس جو بھیجا اے محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. دوسرا مبشر بنا کر بھیجا. مبشر ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا. تو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اس چیز کی خوشخبری سنائی کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اللہ تم کو جنت عطا فرما دے گا. تم تراویح کا اہتمام کرو گے ثواب کی نیت سے اللہ تم کو جنت عطا فرما دے گا. تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، اس کے فرمان پہ عمل کرو گے، اللہ تم کو یہ صلہ عطا فرمائے گا کہ رب کائنات جنت کی نعمتیں تم کو عطا فرما دے گا. مبشر، کہ حضور خوشخبری سنانے والے ہیں. ونذیرا، تیسرا وصف کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جہاں شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ڈر سنانے والے بنانے سے مراد یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے آئے، بلکہ ڈر سنانے والا بنانے سے مراد یہ ہے کہ حضور نے ہر برے عمل کے نقصان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو شراب پی لو گے اس کا یہ نقصان ہے، زنا کرو گے اس کا یہ نقصان ہے، اگر رمضان کے روزے ترک کرو گے اس کا یہ نقصان ہے. تو حضور نے وہ خوف میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے
کہ اگر تم نے یہ عمل کا ارتکاب کیا تم کو یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے 3 اوصاف کا ذکر فرمانے کے بعد 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی کس چیز کا اللہ نے حکم فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر جو کہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ کوئی چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، ایمان والا ہو تو جنت میں ضرور جائے گا سزا بھگتنے کے بعد، اور اگر کوئی ایمان والا نہ ہو، چاہے وہ جتنے بھی اچھے عمل کر لے اور جتنے بھی اچھے عمل کا ارتکاب کر لے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کافر ایک ویلفیئر کھول لے اور مخلوق کی خدمت کرے، اور وہ چاہے وہ ہاسپٹل کی صورت میں ہو، کلینک کی صورت میں ہو، اسکول کی صورت میں ہو، غریبوں کی شادی کرانے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے جتنا بھی اچھا عمل وہ کر لے لیکن جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت صرف اہل ایمان کے لیے۔ تو پہلی چیز کا حکم دیا اللہ نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کر آؤ۔ دوسری چیز کا اللہ نے کیا حکم فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو۔ دیکھیں عزیز سامعین، پھر تیسری چیز کا اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب قرآن کی اب ترتیب کو دیکھیں، پہلا کس بات کا حکم؟ ایمان کا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر۔ دوسرا کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اپنے محبوب کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو، صبح و شام اس کا ذکر کرو۔ تو جس سامعین دیکھیں، اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ نے محبوب کی تعظیم کا ذکر فرمایا، جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پہلے تو محبوب کی تعظیم کرو، محبوب کی توقیر کرو، ان کا ادب کرو، اس کے بعد عبادت کی طرف آؤ۔ اور اگر تم نے عبادت کی، ریاضت کیا، مجاہدات کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، فطرہ دیا، لیکن محبوب کی تعظیم نہ کی، اللہ عبادت تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ایمان لانے کے بعد حکم دیا محبوب کی تعظیم کرو، محبوب کا ادب کرو۔ اب عزیز سامعین، محبوب کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر کسی ایک شے کو مقید نہیں کیا، بلکہ ہر وہ چیز جس میں محبوب کا نام آ جائے، ہر وہ چیز جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے، اس شے کی تعظیم کرو۔ اب عزیز سامعین، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، کیونکہ تفصیل طلب ہمارا درس نہیں ہوتا، اس لیے میں ہر چیز کو نہیں لے سکتا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ نے چھوٹی چیز کا ذکر فرما دیا محبوب کی تعظیم کے حوالے سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، کس سے فرمایا؟ ایمان والوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ صحابہ کرام نے قربانی پہلے کر دی تھی عید الاضحیٰ میں۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ ایک اچھا عمل ہے، لیکن محبوب سے پہلے کر دی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے آگے نہ نکلو۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اے ایمان والو، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ ولا تجہروا له بالقول اعمالکم کجہر اعمالکم ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں، آواز بھی اونچی کرنے کا منع فرمایا گیا ہے۔ تو المختصر یہ کہ جس شے میں بھی حضور علیہ السلام کا نام آ جائے، حضور کی نسبت ہو جائے، اس کا ادب کرنا بھلا لازمی ہے۔ اب دیکھیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہماری حالت یہ، ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ہم چینل کو تبدیل کر رہے ہوں، اور سامنے آ جائے ایک حدیث آ جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہم چینل تبدیل کر دیتے۔ یہ ادب ہے؟ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟
کیا ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم رک کر دیکھیں کہ کیا میرے آقا کا فرمان سنو تو صحیح؟ ہم اپنے ایمان کی حالت پہ غور کریں کہ ہمیں نیوز سننا ہے، 9 بجے کی ٹائمنگ ہے، 1 منٹ دیر کریں گے لیٹ ہو جائے گی خبر، لیکن ابھی آپ چینل تبدیل کر رہے ہیں، اس دوران کسی چینل بھی آ گیا، مدنی چینل سامنے آ گیا، کیو ٹی وی سامنے آ گیا، کوئی اور چینل آ گیا جس میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں چینل تبدیل کر دی ہے، بتاؤ پڑھتے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہ کون سا ادب آ گیا؟ محبوب کا نام آتا ہی فرمان نہ سننا بس چلے گئے۔ تو حضور کی حدیث جب بیان کی جائے نا بس بڑے غور سے سنیں۔ ابھی یہاں پر درس حدیث ہوتا ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں۔ بھائی پریشان کیوں نہیں ہوگے؟ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تم حضور کا حدیث سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام تو مہینوں سفر کر کے حدیث سنا کرتے تھے، کئی کلو میٹر سفر کر کے حدیث سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج ہمیں سب کو معلوم ہے فجر کے بعد درس حدیث مختصر ہوتا ہے، ابھی ابتدا میں تھوڑا طویل ہو گیا نا، 5-6 منٹ بس چلے اٹھ کے چلے گئے۔ تو حدیث حضور کا فرمان ادب کرو۔ اگر میں اس پہ کلام ہوں متفق ہے، اب اس کے بعد آگے چلے، اب حضور کا فرمان حدیث سنت نبی سے منسوب ہے، ہر سنت کا ادب کرو۔ اچھا پھر ہر سنت پہ ادب کرو اور ہر سنت والے کا بھی ادب کرو، کیونکہ میرے حضور کے فرمان پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ مدینے کا ادب کرو کہ حضور کو نسبت اس سے ہو گئی ہے۔ عزیز سامعین، المختصر یہ کہ جس شے سے بھی نسبت حضور کی ہو جائے، چاہے وہ مدینے کی مٹی کیوں نہ ہو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، جبھی کامیابی ملے گی۔ اب جب ادب کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھا، اب عادت اسی چیز وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اب کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔